میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں دین کے نام پر مختلف تحریکیں چل رہی ہیں اور مختلف تنظیمیں قائم ہیں. عام طور سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جیسے وہ دینی تنظیمیں ہیں یا دینی تحریکیں ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک قسم ہے، اور اس مغالطے کی وجہ سے، اس غلط فہمی کی وجہ سے اس کام کی حقیقت کو سمجھنے سے محروم رہ جاتے ہیں. یہ نہ کوئی تحریک ہے، نہ کوئی تنظیم ہے. یہ امت اپنے عہد اول میں جس کام کو 100% جانتی تھی، اس کے مقام کو پہچانتی تھی، اپنے منصب کو سمجھتی تھی. 100% امت سوائے اس کے کہ منافقین اس سے محروم ہوں، 100% امت جس کام کو سمجھتی تھی کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کم قسمتی سے آج یہ امت اپنی اس ذمہ داری کی سمجھ سے اتنی دور چلی گئی ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ سارے جماعتیں، اجتماعات وغیرہ صرف اس لیے ہیں کہ کسی طرح سے اس امت کو اپنے منصب عظیم، اپنے امتیاز اور اللہ نے جو اعزاز دیا ہے اس کی طرف کہیں اس امت کو احساس پیدا ہو جائے. سمجھنے کے لیے ایک آسان بات عرض کر دیتا ہوں. سارے انسان ہیں، ان انسانوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو امتیاز اور اعزاز حاصل ہے وہ کیوں ہے؟ اس پر تھوڑا سا غور کر لیں گے تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. سارے انسان ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اعزاز اور امتیاز پوری انسانیت میں حاصل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور انسانیت کو صحیح زندگی اور صحیح راستہ بتانے کے لیے جس طبقے کو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ان کا جو امتیاز ہے اور یہ ساری مخلوق میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فوقیت حاصل ہے وہ اس لیے کہ وہ مقرر کیے گئے ہیں، وہ مقرر کیے گئے ہیں انسانی رہبری کے لیے اور انسانیت کو اطمینان اور امن کا راستہ بتانے کے لیے، دنیا اور آخرت میں عافیت، برکت اور خیریت کا طریقہ سکھانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ مقرر کیا گیا ہے، اس لیے ان کو سب پر فوقیت حاصل ہے. صراط اجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. پوری مخلوق میں جو ان کا درجہ سب سے اونچا رکھا گیا ہے
وہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں جو مخلوق خدا کی رہنمائی اور رہبری کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور خاتم الانبیاء امام الرسل سید کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہوتا ہے. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آنا. میں آپ کی امت کو انتخاب کر رہا ہوں. اب قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی آپ کی امت کے ذمے ہے. یہ مجموعہ امت، افراد امت نہیں، یہ مجموعہ امت پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے آپ کو تیار کرنی ہے. صحابہ کو جو اس امت کا پہلا طبقہ تھا، کسی قسم کی الجھن نہیں پیدا ہوئی. وہ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے اس ذمہ داری کو سیکھتے تھے، اور کوئی چیز تھی نہیں. ہماری جو مشکل آئی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا تو مسلمان ملک میں پیدا ہو گیا تو مسلمان، نماز پڑھ لی تو مسلمان. وہاں کوئی چیز نہیں تھی. میرے پاس ایک عالم آئے، وہ فرمانے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کفار کو دیتے تھے، آپ دعوت مسلمانوں کو دیتے ہیں. اب عام آدمی ہوتا تو میں شاید کوئی اور بات کرتا. میرا مزاج کچھ ایسا ہے کہ میرے مزاج میں رعایت اور مصلحت نہیں ہے. میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کو دعوت دیتے تھے جس کا آپ کہہ رہے ہیں. میرا اور آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم جو مسلمان ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا. میں نے کہا مسئلہ یہ نہیں کہ غیر مسلم کو دعوت دیتے تھے. میرا اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے غیر مسلم کو دعوت دینا، ایک یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ کرتا کیا تھا. اس کو بیت اللہ میں تسبیح پڑھنے کے لیے بٹھا دیتے تھے. ہم نے تو راستے بہت سوچ رکھے نا. کیوں سوچ رکھے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سے کسی نے پوچھنا نہیں ہے، اپنی اپنی مرضی سے جو منصوبہ جس کے دماغ میں آتا ہے وہ شروع کر دیتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ ایک ہے ان کا اسلام میں دعوت کے راستے سے داخل ہونا، ایک ہے مسلمان ہونے کے بعد وہ کیا کرتے تھے اس کو سوچنا. ہر غیر مسلم دعوت سے داخل ہوتا تھا، مسلمان ہونے کے بعد دعوت کا کام کرتا تھا. یہ جو آپ واقعات ذکر کرتے ہیں نا کہ حضرت بلال کے اوپر یہ گزر گئی اور حضرت عمار پر یہ گزر گئی اور حضرت صدیق اکبر پر یہ گزر گئی، یہ کس چیز پر تھی؟ یہ نماز پڑھنے پر تھی یا قرآن پڑھنے پر تھی؟ یہ سارا مسئلہ جو تھا وہ تو اس کا تھا کہ اسلام میں داخل ہوتے ہی پہلا کام اپنے ذمے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کام اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلائیں، اور ہم اس ذمہ داری سے سارے ایسے فارغ ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس نہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میری بات کو صرف اس کو فائدہ پہنچے گا جو شخص ذمہ داری کو محسوس کرے گا
اور اللہ کے نظام کو سامنے رکھ کر سوچے گا. اس امت میں مخلصین کی کمی نہیں ہے، بہت اہل اخلاص موجود ہے. اس امت میں اہل تقویٰ کی کمی نہیں ہے، اہل تقویٰ بہت زیادہ موجود ہیں. اس امت میں اس امت کے غم کھانے والوں کی کمی نہیں ہے، وہ بہت موجود ہیں. مسئلہ اٹکا ہوا کہاں ہے؟ اس کو ذات خیال کر کے سمجھ لیں، باری چیز ہے. مسئلہ اٹکا ہوا جہاں پر ہے وہ کہاں ہے؟ مسئلہ اٹکا ہوا اس پر ہے کہ کوئی اللہ سے پوچھنے کو تیار نہیں کہ اس سلسلے میں ہم کیا کریں اور آپ کا کیا نظام ہے. جس کے دماغ میں جو منصوبہ آتا ہے شروع کر دیتا ہے. کوئی خلافت کے پیچھے لگ جاتا ہے، کوئی حکومت کے پیچھے لگ جاتا ہے، کوئی کسی چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے. اللہ سے نہیں پوچھتا کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، کہاں جائیں، ہم کیا کریں. تو محض دین کا کام مقصود نہیں ہے، اللہ کے نظام کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے. یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے. یہ امت تیار کرائی گئی ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا. اس امت کا ہر فرد ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس کو سب سے پہلے رکھے گا، باقی چیزیں سب پیچھے کرے گا. اب یہ منصب عظیم اور یہ مقام جو اس امت کو دیا گیا ہے، اس کی اہمیت، اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے دو باتیں عرض کر دیتا ہوں. انشاءاللہ اگر اس کو آپ دل کی گہرائی سے اس کو سوچیں گے تو اللہ حق کھولیں گے. دو واقعے عرض کر رہا ہوں. ایک مسلمان کا اور ایک غیر مسلم کا. کہ اس کام کی عظمت اور اہمیت کے بارے میں مسلمان نے کیا کہا ہے اور غیر مسلم نے کیا کہا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایران کی طرف لشکر بھیجا ہے تو اس لشکر کی تعداد 10,000 تھی. جب یہ میدان میں وہاں پہنچے ہیں تو ان کے مقابلے پر جو ایرانی لشکر اترا ہوا تھا اس کی تعداد 1.5-2 لاکھ کے درمیان تھی. انہوں نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دربار خلافت میں ایک خط لکھا ہے. اس میں لکھا ہے کہ آپ نے مجھے 10,000 فوج کو دے کر بھیجا ہے، دشمن کی اتنی تعداد ہے اور ہونا کا جنود یدوا اور جنود لشکر کے پیچھے لشکر چلا رہا ہے. تو اگر آپ مسلمانوں کا غلبہ چاہتے ہیں تو آپ کو مدینہ منورہ سے اس طرح سے مسلسل لشکر بھیجنا پڑے گا. یہ تعداد بہت کم ہے ان کے مقابلے بھی. اس کے جواب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو مکتوب گرامی لکھا ہے، اصحاب تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ یہ خط نہیں ہے عمر کا، بلکہ اس امت کا قیامت تک کا فیصلہ کر دیا. اس میں خط میں 2 باتیں لکھی ہیں. ایک بات یہ لکھی ہے کہ ایسا انسان کا اللہ سے کوئی تعلق اور رابطہ نہیں ہے، صرف ایک چیز کی وجہ سے رابطہ ہے، اس کی ذات سے عوامر اور احکام آتے ہیں، بندے کے جسم سے اعمال نکلتے ہیں،
اگر ان اعمال ان عوامر کے مطابق ہو جائیں تو استعداد پیدا ہو جاتی ہے اللہ سے مدد کو کھینچنے کی. اس لیے اپنی اور اپنی جماعت کے حفاظت کرو کہ ان کے اعمال اللہ کے عوامر سے خلاف نہ ہونے پائے، کیونکہ خلاف ہونے کے بعد سلسلہ نصرت ختم ہو جاتا ہے، پھر اوپر سے کوئی بدل کے آگے کا کوئی شکل باقی نہیں رہتی ہے. لیکن ایسا جو میں بات اصل کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جس کو آج بڑے بڑے علماء جو ہے ان کے دماغ سے بھی نکلی ہوئی ہے یہ بات. اسرائیل کہا تھا یہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے. کہا ایسا اگر تمہارے اعمال عوامر الہی کے مطابق بھی ہوں تو دشمن سے کہیں مقابلہ نہ کر بیٹھنا. دشمن پر 100% یقینی غلبے کے لیے میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نظام دیا ہے اور میرے دل کی گہرائی میں یہ ڈال دیا گیا ہے، القی فی روئی، میرے دل کی گہرائی میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اگر تم اس نظام کو اختیار کرو گے تو چاہے دشمن کتنی ہی طاقت کیوں نہ لے آئے غالب تم ہی ہوگے. اپنے 10,000 آدمیوں میں سے صرف 10 آدمیوں کا انتخاب کرو اور ان کو ایران کے بادشاہ کے دربار میں اسلام کی دعوت کے ساتھ بھیجو. وہ اس کو جا کر اسلام کی دعوت دیں. جب وہ دعوت دیں گے تو 2 شکلوں میں سے ایک شکل پیدا ہوگی. اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو ہم کوئی فاتحان ملک نہیں ہیں، ہم ملکوں پر زمینوں پر قبضے والے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے پیغام کے پہنچانے والے ہیں. اگر وہ قبول کر لیتا ہے وہ بھائی اس کو سینے سے لگا دینا، ان کو ملک مبارک. اور اگر وہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتا اور مقابلے پر آتا ہے تو نہ یہ دعوت تمہاری ہے نہ میری ہے، یہ اس ذات کی طاقت ہے کہ جس طاقت کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی ہے. اگر وہ مقابلے پر آئے گا تو جس کی دعوت ہے وہ براہ راست مقابلے پر آ جائے گا. تم بیچ میں کھڑے رہنا، کاروائی ساری اس نے کرنی ہے. اب اتنا واضح خط ہے یہ کہ اس کے بعد اگر کوئی ذرا بھی عقل سوچ رکھتا ہے تو نظام کو سمجھ سکتا ہے. سیدھا سادہ نظام بتایا ہے کہ انسان اللہ کے اوامر کے پابند ہو کر چلے، لیکن دشمن کے مقابلے میں جائے تو یہ کام نہیں دے گا. یہ کام نہیں دے گا کہ یہ پکا مسلمان ہے، یہ کام نہیں دے گا. وہاں پر اس کو دعوت دے کر اتمام حجت کرنی ہے. وہ مقابلے پر آئے گا تو جس کی دعوت کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ خود بخود اس کو تحس نحس کر دے گا. اب یہ بات صحابہ کے دور میں اتنی واضح تھی کہ کسی کو ایک رتی بھر بھی اس پہ شک نہیں تھا کہ ہمارا مقابلہ نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی فوجوں نے بڑی بڑی فوجوں کو تحس نحس کر دیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا مقابلہ تھوڑی ہے، ہم تو لگا کس کس کے خود جاتے ہیں اور مار کھا کے آ جاتے ہیں. کیوں مار کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ جس کے ضرب سے کفر کی طاقت ٹوٹتی ہے اس سے ہم ضرور نہیں لگانا چاہتے. ہم کہتے ہیں بس تو اوپر بیٹھا رہے، ہم خود کریں گے. اچھا کہتے ہیں کرو. اس وقت ہر جگہ پٹائی ہو گئی ہے. وغیرہ جہاد میں پٹائی کا کیا سوال؟ اس وجہ سے پہلے اس کو دیکھتے تھے کہ اوپر کی طاقت جو ہے ہمارا ساتھ دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے. جب اس کو دیکھتے تھے اس کے بعد وہ اپنی کارروائی شروع کرتے تھے. تو یہ تو میں نے آپ کو مسلمان کی بات سنائی ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ عیسائیوں کا مرکز جو ہے وہ رومۃ الکبریٰ ہے.
اٹلی میں جہاں پوپ رہتا ہے. پہلی صدی کے آخر میں انہوں نے ایک بہت بڑا مجمع بلایا جس میں اپنے سیاستدان، فوج کے سپہ سالار، حکمران ساروں کو جمع کیا. اب یہ سارا کتابوں میں محفوظ ہے، یہ نہیں کہ کہیں خواب کی بات ہے. یہ اب ان کو جمع کیا اور اس میں یہ بحث چلی کہ یہ عرب کے ان پڑھ، لڑائی اور اس کے نظام سے ناواقف، ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے، سامان ان کے پاس نہیں. انہوں نے دونوں ان ملکوں کی فوجوں کو جو پوری دنیا پر قابض تھے، روم اور ایران، ان کو انہوں نے تہس نہس کر دیا. ان کی تعداد بھی کچھ نہیں ہے اور سوچنے پر مجبور کیوں ہوئے؟ اگر آپ جمع کریں حضرات صحابہ کرام کی تعداد کو تو یہ 60-70 ہزار سے اوپر نہیں جاتی ہے. ان کے مقابلے میں مختلف مارکوں میں جو ایران اور روم کی فوج آئی ہیں ان کی تعداد 70-80 لاکھ بنتی ہے. وہ یہ سوچتے تھے کہ کیا قصہ ہے، نہ ان کے پاس ہتھیار، نہ سامان، نہ باقاعدہ کوئی فوج. انہوں نے ہماری اتنی بڑی منظم، جو ہزاروں سال سے منظم فوج چلی آئی تھی، ان کو بالکل تہس نہس کر دیا. تو جب اس پر بحث ہوئی تو جیسے آج ہمارے یہاں رونے والے روتے ہیں نا، یہ کوئی نیا رونا نہیں ہے. ہمارے یہاں روتے ہیں نا، ہمارے اندر اتحاد نہیں، ہمارے اندر یہ نہیں، ہمارے اندر. انہوں نے رونا شروع کیا. پوپ کھڑا ہو گیا، راہب اعظم. اس نے کہا ان میں سے کوئی بات نہیں ہے، ان میں سے کوئی بات نہیں ہے. جو اصل بات ہے وہ بتا دیتا ہوں. غیر مسلم وہ کہہ رہا ہے، جس کو آج مسلمان ماننے کو تیار نہیں، وہ غیر مسلم بتا رہا ہے، ہماری قوت کے راز کو بتا رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے نبی نے اپنا جوہر ان کے اندر منتقل کر دیا ہے. لیس لہم ہم الا دعوت اللہ کے علاوہ کوئی ان کو غم زندگی باقی نہیں. یہ مرتے بھی اسی کے لیے ہیں، جیتے بھی اسی کے لیے ہیں. جب تک یہ جوہر اس کے پاس موجود ہے، تم اس تعداد کو کہہ رہے ہو، اس سے کتنی ہی تعداد لے آؤ گے، ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی. اس لیے کہ اس کے پیچھے جو طاقت ہے اس کے اوپر کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے، اس کو کچھ دے سکتا ہے. وہ غیر مسلم کہہ رہا ہے. آج ہم مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور آگے کیا کہتا ہے؟ آگے کہتا ہے کہ میرے پاس اس کا علاج ہے. ان کو تلوار سے، ہتھیار سے شکست نہیں دے سکتے، اس کا علاج میرے پاس موجود ہے. کیا علاج ہے؟ کہا ان کی طرف اپنے مال و دولت کو پھینکو، دنیا کے سازو سامان کو ان کی طرف ڈالو. اس کے اندر جب یہ لگیں گے تو یہ دعوت کا کام نہیں کر سکیں گے. دعوت ٹوٹے گی، اوپر کا نظام ان کا ساتھ چھوڑ دے گا، پھر ان کی پڑھائی کرنا خوب اچھی طرح سے جیسے مرضی کرنا. یہ پہلی صدی کے آخر کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، وہ راہب اعظم پوپ یہ کہتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ دعوت بھی کوئی کام ہے؟ کیا سوچتے؟ کہتے اچھا ٹھیک ہے، اور بھی برکت کے کام ہو رہے ہیں. یہ برکت کی بات نہیں ہے، یہ تو اس امت کی موت و حیات کا مسئلہ ہے. چونکہ آگے کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، اس لیے کہا کہ ان کو بتا کر جاؤ. اگر آپ کی امت اس ذمہ داری کو پورا کرتی ہے، انسانوں کو میرے ساتھ ملانے پر محنت کرتی ہے، میرے دین کو دنیا میں لانے پر محنت کرتی ہے، میں ضمانت دے رہا ہوں ان کو کہ جیسے میں نے انبیاء کی مدد کی ہے ویسے آپ کی امت کی مدد کروں گا. جیسے انبیاء کو میں نے غالب کیا ہے اس طرح سے غالب کروں گا. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وعدہ جو ہے نماز روزے پر نہیں ہے. اس لیے اور نماز سے خاص طور سے میں کہتا ہوں، آپ کے سامنے بھی نقل کر دیتا ہوں، اس لیے جہاں پر بھی
مسلمان جاتے تھے وہ سب سے پہلے جو بات کہتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ اپنے مقام اور امتیاز کو بتاتے تھے. ان اللہ تعاصنا، ہم آئے نہیں ہیں، ہم مبعوث ہیں، نمائندے ہیں. ہم پر اگر ہاتھ اٹھایا تو اوپر والا ہاتھ بایاں پڑے گا، تم بچ نہیں سکتے ہو. اسے سب سے پہلی بات جا کر یہ کہتے تھے. اسے جب اس نے کسرا نے دھمکی دی ہے، کسرا نے دھمکی دی ہے کہ میں کل اپنے سالار اعظم رستم کو بھیجوں گا، وہ تمہیں قادسیہ کے خندق میں دفن کر دے گا. تو صحابہ نے کیا کہا یہ بات طے شدہ ہے، دفن تمہیں ہونا ہے، ہمیں نہیں ہونا. یہ ہم پہلے طے کرا کر آئے ہوئے ہیں. اور وہ طے کرا کر کس طرح سے آئے تھے؟ طے کرا کے ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس دعوت کے مقابلے میں جو بھی کوئی آیا ہے اس نے مار کھائی ہے، کوئی بچا نہیں ہے. وہ نمازی پٹتے رہے، پکے تاجر مسلمان پٹتے رہے، پکے عباد اللہ پٹتے رہے، ان سے کہیں وعدہ نہیں اللہ نے کیا. ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، یہاں کا وعدہ نہیں کیا. یہاں پر غلبے کا اور دشمن پر غالب ہونے کا جو وعدہ کیا ہے وہ دعوت پر کیا ہے. جب تک اس امت کے پاس یہ عظیم محنت رہی ہے، یہ تیسری صدی تک تقریباً یہ امت جہاں جاتی تھی کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا، کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا. اس کے بعد جو صورت پیش آئی ہے وہ کیا ہے؟ پہلے تو واقف تھے، اس وجہ سے وہ جانتے تھے کہ ہماری ساری قوت جو ہے وہ دعوت ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ غیر مسلموں کے ملکوں کو فتح کرنا، ان پر قبضہ کرنا ہمارا کام ہے. وہ جب چلے تو وہ جو اللہ کی مار تھی کچھ عرصے تو کام دیتی رہی. اس کے بعد وہ جو اس پوپ نے کہی تھی کہ دعوت ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی پھر پٹائی کرنا ان کی. اب سب روتے ہیں کہ مسلمان پٹ رہے ہیں تو پٹے گی تو صحیح. جب نظام میں ایک چیز طے ہے آپ اس کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ اس وجہ سے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ امریکہ یہ کر رہا ہے، اسرائیل یہ کر رہا ہے، انگلینڈ یہ کر رہا ہے، فلاں کا کوئی کچھ نہیں کر رہا، اوپر کا نظام کر رہا ہے. سارا نظام میں یہ طے ہے بات. آپ کی امت اگر اس منصب کی حفاظت کرتی ہے تو ان کے پاس ایک تلوار ایک ہتھیار نہیں ہوگی. میں ان کو غالب کروں گا، میری کاروائی کے لیے تلوار ہتھیار کی ضرورت نہیں. میں نے قوم نوح کو ڈبویا ہے، تلوار سے ڈبویا ہے. میں نے قوم عاد کو فنا کیا ہے، تلوار سے کیا ہے. میں نے قوم سمود کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا، تلوار سے کیا ہے. میری کاروائی کے بہت طریقے ہیں، مگر یہ کاروائی کس کے لیے کرتا ہوں؟ جب میرے اصحاب دعوت کے مقابلے میں کوئی آتا ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی تحریک نہیں ہے، یہ اس امت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس میں کھڑے ہونے کی سکت کہاں رہے گی؟ کہاں امت کا یہ حال کہ مرنا جینا اس چیز کے لیے، اور کہاں امت کا یہ حال کہ یہ بھی کوئی کام ہے. جوتے کاٹنا کام ہے، اور کپڑے بننا کام ہے، اور دکانیں چلانا کام ہے، زمین کے اندر ہل دینا کام ہے، اور جس کام کے اللہ نے اس امت کو پیدا کیا یہ بھی کوئی کام ہے. مسئلہ کیسے حل ہو؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کو تیار کرایا گیا ہے. کس کے لیے؟ کہ اب نبی نہیں آئے گا، آپ کی امت اخرجت للناس ہے، قیامت تک کی انسانوں کی جوابدہی اس کے ذمے ہے
کہ اگر وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا تو آپ کی امت کی گردن پکڑ لوں گا. ہم موت کر رہے ہیں. افراد امت کی طرف کام نہیں منتقل ہوا, مجموعہ امت کی طرف منتقل ہوا ہے. افراد امت کے اندر تو کام کسی نہ کسی حیثیت سے ہوتا رہا ہے, افراد کا مسئلہ نہیں ہے. مجموعہ امت جو ہے یہ مقرر کی گئی ہے پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے, قیامت تک کے لیے. اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس امت کا ایک امتیاز ہے, ایک منصب ہے, انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اس کو انتخاب کیا گیا ہے. یہ اپنے کام پر ہوگی تو ساری انسانیت کی امام ہوگی, اگر کام پر نہیں ہوگی تو بتا دیا گیا ہے کہ پھر ساری انسانیت کی غلام ہوگی, پھر رونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پوری دنیا کے لوگ امت کے سر پہ سوال ہے, یہ بتا دیا گیا ہے. آپ امام عالم ہیں اگر آپ کام پر ہیں, آپ غلام عالم ہیں اگر آپ کام پر نہیں ہیں. دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس سے نکال سکتی. اوپر کے نظام میں ایک طے شدہ بات ہے. اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اس امت کو یہ یاد دہانی مقصود ہے, احساس دلانا مقصود ہے کہ بھائی اپنے کام پر واپس آؤ, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اب جن کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے اور اپنے کام پر واپس آنا چاہیں تو پھر اگلی چیز جو آئے گی وہ کیا ہوگی کہ کام کرنے میں اللہ کا نظام ہے, نبی کی ترتیب ہے, اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا, اپنے دماغوں سے نہیں. میری مسجد میں وکلاء عام طور سے نماز پڑھتے ہیں. ایک وکیل صاحب محبت کرتے ہیں کام سے, وہ بڑے خوش ہو کر آئے اور مجھ سے کہنے لگے تبلیغ والوں کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے ایک ایسی چیز ایجاد ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں پیغام جا سکتا ہے. پوری دنیا میں پیغام جا سکتا ہے. تو تبلیغ والوں کا مسئلہ حل ہو گیا. اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ میری دعوت سے پہلے قربانی چاہیے, تو اس آلے کو ذبح کریں گے, کیا کریں گے؟ وہ کہتا ہے بات نہیں پہنچانی. کہا بات تو میں ہر ایک کو خود ہی پہنچا سکتا ہوں, پہنچانے والوں کی قربانی مقصود ہے. یہ قربانی کی زبان میرے پاس آتی ہے اور یہ زبان انسانوں میں جاتی ہے. جب تک کہ یہ قربانی کی زبان اوپر نہ جائے نیچے ہدایت کا فیضان نہیں ہوتا. میں نے کہا بتاؤ, تو پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, انٹرنیٹ. ہاں میں نے کہا اس کو ذبح کرو گے, کیا کرو گے اس کو؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. یہ کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے, دین کے لیے محنت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. اللہ کا ایک نظام ہے, اس نظام اور اس ترتیب کے مطابق کام کرنا منزل تک پہنچاتا ہے, وغیرہ بھٹکتا رہتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس امت کو سب سے پہلے تو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے, اور جن میں احساس پیدا ہو جائے ان سے یہ عرض کرنا ہے کہ اپنے دماغ کی سوچ سمجھو منصوبے اور اسکیموں کو ختم کر کے اللہ سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. نبی سے پوچھو کہ اس کی ترتیب کیا ہے, تب تو منزل میں پہنچ جاؤ گے. نہیں تو نہ دنیا میں آخر کچھ بھی نہیں ہے, سب صاف ہے. کرتے رہو دین کے نام پہ نعرے لگاؤ, چاہے جلسول نکالو, چاہے دیواریں کاری کرو, چاہے کچھ ہی کرتے رہو. اوپر والے کہیں کس سے نکال دو. تو اس امت کا انتخاب کیا گیا ہے, جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم. تمہارا انتخاب کیا اس نے کہ پوری انسانیت کی رہنمائی اور رہبری اس امت کے ذمے ہے.
وہ چاہے اسلام میں آئیں یا نہ آئیں یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن وہ یہ کہیں کہ ماں جانا من بشیر ولا نذیر، کوئی ڈرانے والا بتانے والا نہیں آیا، تو اس میں پکڑ اس امت کی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس امت نے اللہ کا آدھا اعلان تو سنا ہے اور آدھا غائب کر دیا ہے۔ یہ اعلان تو سنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اور اگلا اعلان کیا ہے کہ اس امت کو ذمہ دار قرار دے دیا گیا ہے قیامت تک کے انسانوں کا، وہ نہیں سنا ہے؟ وہ کس کے لیے ہے؟ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی سنا تھا، سن 78 کی بات ہے، میرا امریکہ کا سفر ہوا تو وہاں ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ آپ لوگ اسلامی اسکالرز معلوم ہوتے ہیں، میرا ایک سوال ہے مسلمانوں سے، اور میں نے یہ سوال بڑے بڑے اسکالرز کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن کوئی شخص مجھے مطمئن نہیں کر سکا۔ تو ہمارے امیر تھے بھائی نیاز صاحب پیائی میں ہیں، میں نے کہا بات یہ ہے کہ ہر ایک سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک طرف جا کے اس سے پوچھیں کیا کرتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں اصل میں جرمن کا رہنے والا ہوں، میں نے قرآن کو بھی پورا پڑھا ہے، انجیل بھی پوری پڑھی ہے، تورات بھی پڑھی ہے، اور بھی دین کی کتابیں دیکھی ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کو وہ مخلوق قابل رحم معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل نبیوں کا سلسلہ قائم کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قیامت تک مخلوق آنے والی ہے اس کی رہنمائی کا کوئی انتظام نظر نہیں آ رہا، اور ساتھ ہی کہا کہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں حضرت محمد کی ختم رسالت کا قائل نہیں ہوں، میں بالکل دل سے قائل ہوں، میں بے شک عیسائی ہوں، لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کوالیفیکیشن بعد میں کسی میں آئی نہیں ہے، اس وجہ سے کوئی بعد میں نبی بن نہیں سکتا۔ اس لیے مجھے اس کو جواب دینا بڑا آسان ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا میں نے قرآن پڑھا ہے، تم نے اس میں پڑھا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس؟ کہاں پڑھا ہے؟ میں نے کہا میں ہی ترجمہ کروں گا، ترجمہ خود کرو اس کا۔ میں نے کہا اس کا ترجمہ خود کرو، اور اس نے ترجمہ کیا۔ میں نے کہا کہ اس میں کیا کہا ہے اللہ نے کہ اب نبی نہیں آئے گا، یہ امت قیامت تک کی ذمہ دار رہے۔ میں نے کہا اسی بات کو بتانے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں کہ اپنی ذمہ داری پر واپس آؤ۔ تو کہنے لگا نہیں آپ واپس چلے جائیں، آپ واپس چلے جائیں۔ اب نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ٹیکساس کے علاقے سے ایک آگ آ رہی ہے جو اس امریکہ پورا کھا جائے گی، آپ لوگوں کے آنے سے وہ آگ رک جائے گی۔ یہ امریکہ والے اس قابل نہیں ہے کہ بچیں، ان کو آگ کو کھانے دو، آپ لوگوں کے آنے سے وہ آگ رک جائے گا، وہیں پر پھر نہیں آئے گا۔ میں نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ اللہ کو رحم نہیں آیا، اللہ کو نہیں آیا، ابھی تم یہ کہتے ہو۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ سوال اس کا ساری امت کی طرف ہے، اگر ہوش سے سوچے تو ساری امت اس کے مخاطب اس سوال کی۔ امت نے کام چھوڑ کر اپنے مقام کو چھوڑ کر انسانیت کی رہنمائی کی جو ذمہ داری تھی اس کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بھی مقام امامت سے مقام غلامی پہ لے آئے اور انسانیت کا راستہ اسلام میں داخلے کا روک دیا۔ اسی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے، تحریک نہیں ہے، یہ تو امت کی ایک ذمہ داری ہے۔ نماز ذاتی فرض ہے اور یہ ذمہ داری اجتماعی ہے، افراد کی ذمہ داری نہیں، مجموعہ امت کی ذمہ داری ہے کہ ساری امت اس حال میں ہو کہ اللہ کے پیغام کو لے آئے اور پوری انسانیت کو اللہ کا پیغام بھی پہنچائے، اللہ کے دین میں لانے کی طرف
محنت بھی کرے، وہ چاہے آئے نہ آئے، لیکن کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں جانا میں بشیر مناظر کوئی بتانے والا ہمیں نہیں آیا. اس لیے جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لے، روزہ پڑھ لے، یہ نہیں. مسئلہ اس امت کو اس منصب پر لانے کا ہے جس پر وعدے ہیں دنیا اور آخرت کے بھی. اب آپ سے ایک درخواست کر رہا ہوں کہ اگر اس منصب پر واپس آنے کا کسی کا ارادہ ہے تو میں اگلی بات بتاتا ہوں، اگر میں یہاں پر بات کو ختم کر دیتا ہوں. اب سمجھ لیجئے، ایک تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے. دنیا میں عافیت، اطمینان اور برکت اور خیریت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے تمام انسانوں سے، مگر جن انسانوں سے وعدہ فرمایا ہے اس میں 4 بنیادی شرط ہیں. یہ 4 چیزیں اگر انسانیت میں پائی جائیں گی تو دنیا بھی ان کی جنت، جنت. وہ 4 چیزیں جو بنیادی فرمائی ہیں وہ کیا ہے؟ تعلق مع اللہ، انسان کا اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہو. دوسری چیز تقرب الی اللہ، انسان اللہ کے قریب آنے کے لیے محنت کر رہا ہو. تیسری چیز جو عافیت انسانی اور اطمینان انسانی کی ضمانت ہے، اللہ کی معیت اس کو حاصل ہو. اور چوتھی چیز نصرت اللہ، اللہ کی نصرت حاصل ہو. یہ 4 چیزیں اگر انسانوں کے پاس موجود ہیں تو دنیا میں بھی عافیت ہے، آخرت میں بھی عافیت ہے. تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ، معیت اللہ، نصرت اللہ. یہ سارے انبیاء کا موضوع جو ہے وہ ان چاروں چیزوں کو انسانیت میں لانے کے لیے محنت کرنا ہے. اس امت کو جب آپ نے دنیا کی طرف بھیجا ہے تو ان 4 چیزوں کی یہ امت حامل تھی. اللہ کا تعلق بھی اس کو نصیب تھا، اللہ کا تقرب بھی نصیب تھا، اللہ کی معیت بھی نصیب تھی، اور اللہ کی نصرت بھی اس کے ساتھ تھی. یہ ان 4 چیزوں کو انسانیت میں منتقل کرنے کے لیے اس کو آگے بھیجا گیا تھا. وہ امت جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان 4 چیزوں کو انسانیت میں منتقل کرے، آج وہ امت ان 4 چیزوں سے خود محروم ہے. نہ تعلق با اللہ اس کو حاصل ہے، نہ تقرب اللہ کا غم ہے، نہ اس کو اللہ کی معیت حاصل ہے، نہ اللہ کی نصرت حاصل ہے. مسئلہ حل ہو تو کیسے حل؟ یعنی جس امت کو اس عظیم زندگی کی طرف رہنمائی کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ امت خود خالی ہو گئی ہے. اب تعلق مع اللہ جو ہے، کیسے پتہ لگے کہ تعلق مع اللہ ہے؟ تعلق مع اللہ ہے اس کا کیسے پتہ لگے؟
اس کے لیے دو ایسی معیاری چیزیں مقرر کی گئی ہیں کہ جس میں انسان کو کوئی شک و شبہ نہیں رہتا. دو معیاری چیزیں مقرر کی گئی ہیں اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ذات کے مقابلے میں دنیا میں بہت سی ذاتیں ڈالی ہیں جن کو وسائل اور اسباب مادیہ کہا جاتا ہے. میں نے اپنی ذات کے مقابل میں یہ بہت سی ذاتیں ڈالی ہیں. مال ہے، ملک ہے، زمین ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ کہتے ہیں میں سب ڈالی ہیں یہ. اور اپنے عوامل کے مقابلے میں نے انسان کے اندر خواہشات اور رواج کی طرف دوڑ رکھی ہے. اب تعلق میرے ساتھ ہے یا نہیں اس کو پرکھنا ہو تو کہتا ہے بڑی آسان بات ہے. کہتے ہیں اس میں قیامت میں بھی اسی میں فیصلہ ہوگا. اس میں کوئی کہتے ہیں لمبی چوڑی بات نہیں کہ یہ میری طرف دوڑتا ہے یا اسباب کی طرف دوڑتا ہے. کدھر دوڑتا ہے؟ اگر اسباب کی طرف دوڑتا ہے اور اس کی دوڑ ادھر لگتی ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، جب کوئی حالت پیش آتی ہے، یہ اسباب کی طرف دوڑتا ہے تو اس کا نام میں اپنے تعلق سے کاٹ دیتا ہوں. اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. اور جب میرے عوامل اور احکام آتے ہیں تو یہ ان عوامل اور احکام کو پورا کرتا ہے یا اپنی خواہشات اور رواج کو دیکھ کر چلتا ہے. اگر عوامل اور احکام کو دیکھ کر چلتا ہے تو یہ میرا ہے. اگر یہ اپنی خواہشات اور رواج کو دیکھ کر چلتا ہے تو اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. یہ اتنی موٹی چیز اللہ نے رکھی ہے کہ ہر شخص ایک لمحے میں پرکھ سکتا ہے کہ میں کہاں ہوں. آپ بار بار یہ سمجھتے ہیں نا ایمان 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 کیا چیز ہے؟ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان نام ہے اس کا کہ انسان سیدھا اس کے پاس جائے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. سیدھا اس کے پاس جائے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہمارا جو ہے وہ کیا ہے؟ جب سب جگہ سے عاجز ہو جاتے ہیں نا یہ کہتے ہیں اچھا اب اللہ سے مانگو. ایمان نام اس کا ہے کہ انسان سیدھا جگہ جائے کس کے پاس؟ جس کے ہاتھ میں تمام مسائل اور وسائل ہیں. وہ وسائل سے بھی مسائل حل کر سکتا ہے اور بغیر وسائل کے بھی براہ راست حل کر سکتا ہے. ایمان سیکھو، ایمان سیکھو، ایمان سیکھو. کیا چیز ایمان سیکھو؟ کہ دوڑ آپ کی کس طرف ہے. اب یہ دوڑ اگر یہ دل کی جھانک اور دوڑ جو ہے سیدھی وسائل کی طرف ہے تو سمجھو کہ وسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ آدمی کو سمجھنا مشکل نہ ہو، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا انی جاعلک للناس اماما. جس کو ایمان سیکھنا ہو آپ اس کے امام ہیں. مقتدی اگر امام کے ساتھ نہیں چل رہا تو نماز اس کی کیسے ہوتی ہے؟ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنے ابراہیم کو کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اپنے ابراہیم کو میں نے ساری دنیا کے اندر آسمان اور زمین میں جتنے وسائل اسباب ہیں وہ سارے دکھائے. ان کے اندر جو میں نے قوتیں رکھی ہوئی ہیں وہ سارے دکھائے.
دکھانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. کہتے ہیں کذالک نری، میں دکھا رہا ہوں اور وہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے. تو پوچھا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ میں سوال سے کہا کرتا ہوں کہ نبی کی علم اور عقل وہاں شروع ہوتی ہے جہاں انسان کے عقل علم کی پرواز ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے ایک سوال کیا ہے، انہوں نے کہا یہ جن چیزوں کو دکھا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ کسی کو یہ نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا کسی کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، یا کسی کی حاجت کو، یہ جتنی چیزیں آپ دکھا رہے ہیں یہ کچھ؟ کہا نہیں یہ تو نہیں ہے. کہا وہ کس کے ہاتھ پہ ہے؟ کہا وہ سارے میرے ہاتھ پہ ہے. کہا نیرے پاگل ہے جو ان کے پیچھے جائیں، ہاتھ میں ہے نہیں دوڑتے ہیں اس کے پیچھے. ملت ابراہیم اللہ من سفہ صاحب، سوائے پاگلوں کے ان کے پیچھے اور کوئی نہیں دوڑے گا، اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے. مگر وہ نظام کچھ ایسا رکھا ہے، نظام کچھ ایسا رکھا ہے کہ حیران کن ہے. کیا کہتے ہیں جب یہ مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے دوڑتے ہیں تو میں وہ چیزیں ان سے چھینتا نہیں ہوں، بلکہ وسائل اور اسباب کے دروازے کھول کر کہتا ہوں لے کتنی لیتا ہے، کر اپنے مسئلے کو حل اور اطمینان کو اور عافیت کو تلاش کر. کہتے جب میں دروازے کھولتا ہوں اسباب و وسائل کے تو اس کے ساتھ ہی مصائب اور متاعب اور تکالیف اور پریشانیوں کی بارش سے برسا دیتا ہوں. لیتا جا اور مبتلا ہوتا جا. لیکن انسان کیا ہے؟ میں نے کہا نا عقل جب جاتی ہو تو کیا ہے انسان کیا، اوہو اتنی چیزیں ان کو مل رہی ہو، مل تو رہی، آگے ہو کیا رہا ہے؟ جن ملکوں کو آپ ترقی یافتہ کہتے ہیں، پہلے جب تک ہم وہاں نہیں گئے تھے تو ہم آپ کی بات کو مانتے تھے کہ شاید وہاں جنتی ہوگی. وہاں جا کر دیکھا کہ وہ بیچارے ہم سے بھی زیادہ مصیبت میں مبتلا ہیں. ان کمبختوں کو اپنے اولاد کے ساتھ رہنا نصیب نہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا نصیب نہیں. ڈبل روٹی کے 2 پیس اور کھا جائے اور کھا جائے، وہ کیا مصیبت ہے؟ ورکنگ میں جانا ہے جی. ہم کہتے ہیں اوہو بڑی ترقی یافتہ زندگی ہے، ایسی زندگی جس میں ہر وقت پریشانی ہے، بڑی ترقی یافتہ زندگی ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے بالکل ایسی واضح چیز رکھی ہے کہ وہاں انسان کو کوئی اٹک یا کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ دیکھ لے تو دوڑتا کدھر ہے. اس لیے کیا کہا ہے کہ اگر مسلمان بھی حیات کافرہ کو اختیار کریں گے اور ان کی دوڑ جو ہے میری طرف کے بجائے ان وسائل کی طرف ہو جائے گی اور میرے عوامل کے بجائے خواہشات کی طرف اور رواج کی طرف ہو جائے گی، تو میرے یہاں نظام میں طے ہے کہ اس دینی امت کو کفار کے ہاتھ میں دے کر پٹوانا میری ذمہ داری ہے. کہتے ہیں یہ میرے نظام میں طے ہے کہ میرے ہو کر زندگی ان کی اختیار کریں. اس مخلوق کو ان کے ہاتھ میں دے دوں گا اور ان سے ان کو پٹواؤں گا. اور کیوں پٹواؤں گا؟ لعلہم یرجعون، کہ شاید ان کے دماغ پہ چوٹ لگے اور یہ رجوع اختیار کر لیں اور دنیا کی مصیبت تو ہوئی ہے، آخرت کی مصیبت سے بچ جائیں. یہ ساری جگہ پٹائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی، ساری جگہ پٹائی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟
یہ اوپر کا نظام پٹائی کرا رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانے کوشش کیا ان کی مجال کیوں کر سکے. باسنا علیہم عباد لنا. حکومت والے آدھے تو پاگل ہوتے ہیں. حکومت جو ہے آدھا دماغ حکومت ان کا کھا جاتی ہے. آدھے دماغ سے تو یہ محروم ہو جاتے ہیں ویسی آدھے پاگل. ان کے جو ارکان اسمبلی ہوتے ہیں یا ارکان حکومت ہوتے ہیں وہ جو آدھا دماغ رہ جاتا ہے وہ کھا جاتے ہیں. تو یہ جانے کو تیار نہیں تھا بالکل. کہتے ہیں بس چھوڑو قصہ. لیکن جو ارکان حکومت تھے انہوں نے کیا کہا؟ حضور آپ خود کہتے تھے ملک مصر میرا ہے، نہر میری ہے، سمندر میرے ہیں، تو یہ تو آپ کے لیے وراثت بنایا گیا ہے، ان کے لیے تھوڑی بنایا گیا ہے. یہ تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ ان کے پیچھے جا کر ان کو پکڑ لیں. اب جب اس کو چڑھایا تو کرتا کیا بیچارہ وہ. حدیث کا مضمون ہے کہ جانا نہیں چاہتا تھا وہ، لیکن حکومت کا نشہ یہ کہہ چکا تھا ملک میرا ہے، سمندر ہے. اب اس میں آگے جو چلا تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ کمبخت تو یہاں پہ آ گیا ہے، یہ تو آ رہا ہے چلا ہوا، یہ تو پار ہو چکے تھے لیکن یہ تو آ رہا ہے سیدھا انہی راستے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آ نہیں رہا ہے، یہ آ نہیں رہا ہے، اس کو لایا جا رہا ہے. ابھی دیکھو اس کا کیا بنتا ہے. جب بھی سمندر میں پہنچ گیا میں پوری 7-8 لاکھ فوج کے، تو حکم ہوا سمندر کے نام کس کا انتظار کرتا ہے؟ میرے جو تھے وہ تو چلے گئے، اب کس کا انتظار ہے تجھے؟ سمندر مل گیا، سارے کے سارے گئے. مائیت الہی جو ہے کس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کا بس نہ چلے قدرت کا بس ہر چیز پہ چلتا ہے. اور ڈرے میں اتنے تھے یہ فرعون سے، کہنے لگے کمبخت پتہ نہیں مرا ہے کہ نہیں مرا. تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا، اس کو اٹھا کے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا. وہ لاش اب تک عجائب گھر میں موجود ہے مصر کے. اس کو دیکھ کر اطمینان ہو گیا کہ ہاں کمبخت گیا. اب یہاں سے اللہ کی مائیت کا ایک یہ شان نظر آئی. آگے چلے تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس فرعون سے تو بچا لائے ہو، یہاں لقدق میدان ہے، لقدق میدان ہے، نہ کھانا نہ پینا نہ سایہ نہ کچھ، ہم تو ویسے ہی اس میں مر جائیں گے. ہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں بتایا ہے کہ اللہ لے کر چل رہا ہے، میں نہیں لے کر چل رہا. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس کو رکھ کر مارو اس کی لاٹھی. فانفجرت من اثنتا عشرة عینا، 12 نہریں چل پڑی، ہر قبیلے کی اپنی نہر، کہ تاکہ پانی پہ لڑائی ہوتی نا لوگوں کی. وہ کہتا ہے میرا باری ہو، کہتے میرے ناری، تو لڑائی نہ ہو اس طرح سے ہر قبیلے کا علیحدہ نہر کر دی. اور کیا فرمایا کہ یہ پتھر جو ہے جب آگے چلنے لگو تو اس پتھر کو اٹھا کر اپنی تھیلی میں ڈال لینا، پھر جہاں کیمپ لگے وہاں پھر اس کو چلا لینا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی معیت کیا چیز ہوتی ہے. اللہ کی معیت جو ہے وہ کسی سب کی محتاج نہیں ہوتی ہے. نہ یہ کوئی بادشاہ کر سکتا ہے، نہ کوئی حکومت کر سکتی ہے، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتی. کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ سایہ نہیں ہے، ظللنا علیہم الغمام. اللہ نے کہا تو کیا جب میں تمہیں لے کر چل رہا ہوں تو بادل کا سایہ تان دیا. جہاں ٹھہرتے تھے وہ بادل کا صاحبان، آپ کا تو صاحبہ یہ لگا ہوا ہے نا، وہ بادل کا صاحبان تنتا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ بادل میں رات کے وقت میں گرمی سی لگتی ہے، تو اس بادل کو ہٹا کر ایک طرف کر دیا جاتا تھا مگر ٹھہرا ہی رہتا تھا تاکہ وہ دیکھتے رہے کہ یعنی ہے موجود. یہ میں واقعہ نہیں سنا رہا، میں کہتا ہوں کہ
اللہ کی معیت جو ہے وہ اتنی بڑی عظیم چیز ہے. اب آیا کھانے کا مسئلہ، تو اللہ نے کیا دیا؟ نزلنا علیہم المن والسلویٰ. یہ آپ کی شبنم گرتی ہے، یہ شبنم جو ہے یہ ان کا حلوہ تھا، یہ مٹھائی بن کر گرتی تھی. آدمی کا دل چاہتا ہے نا کہ میٹھا بھی کھاؤں نمکین بھی کھاؤں، تو میٹھا کھانے کے لیے وہ شبنم کو حلوہ بنا دیا. اور جو آپ کے بادشاہوں کو بھی روز میسر نہیں ہو سکتا، وہ بٹیروں کا گوشت ان کو ملتا تھا. وہ 1 سال نہیں، پتہ نہیں کتنے سال تک ملے رہے. اب ان کے دماغ میں وہ بات آئی جو 14ویں صدی کے مسلمان کے دماغ میں آئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے یہ روزانہ ایک کھانا ایک کو ملتا ہے، تو اپنے رب سے یہ کہیں کہ کوئی زمین ہو، ہم کسی اس میں اتریں، وہاں ہم ہل چلائیں، وہاں سبزیاں پیدا ہوں، وہاں دالیں پیدا ہوں، وہاں یہ ہو وہ. کیوں کہا؟ یہ پتا ہے کیوں کہا انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کو پتا تھا، وہ چاہتے یہ تھے کہ ہم حیات کافر اختیار کریں، جیسے وہ مزے کرتے ہیں نا ویسے کریں. جیسے ہم نے اپنے آپ کو کافروں کے ساتھ زندگی میں حوالے کر رکھا ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں ویسے کریں. لوگ جو ہے وہ شراب پی رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے وہ ترتیب اختیار کی تو اوپر کا نظام تو نہیں ساتھ دے گا، بھوک مریں گے. اس لیے اس نظام کو بدلوانے کے لیے پہلے کہا. اندر کی جو آواز تھی وہ کیا تھی؟ اندر کی آواز یہ تھی کہ اگر ہم نے نظام نہ بدلوایا، کیونکہ اس نظام کے اندر کوئی شرط نہیں ہے، یہ کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، چور کے لیے بھی ہے، ڈاکو کے لیے ہے، سب کے لیے چلتا ہے. کھاؤ، تھوم کھاؤ، وسل کھاؤ، دالیں کھاؤ، سبزی اگاؤ، جو کچھ کرو. اس نظام میں کوئی پابندی نہیں. اس نظام میں پابندی تھی کہ اس میں اللہ کا بن کر چلنا پڑتا تھا. تو انہوں نے کہا اگر ہم نے وہ نظام اختیار کیا تو ہم تو بھوک مر جائیں گے، اس لیے انہوں نے بدلوایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی خیر، تم اعلیٰ نظام کو ادنا سے بدلنا چاہتے ہو. مگر یہ ہمارے اوپر کا علماء نے لکھا ہے کہ یہ انسان کی خواہش اور رواج ایسی بڑی مصیبت ہے کہ اندھا ہو جاتا ہے. اس میں آدمی سوچتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، بالکل اندھا بن کے چل پڑتا ہے اس کے پیچھے. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اہبطوا بسن فإن لکم ما سألتم. ٹھیک ہے، تم اگر اس کمینہ اور اس ذلیل زندگی کو پسند کرنا چاہتے ہو، جاؤ اترو اور اس ملک میں اتر جاؤ اور سب چیز اپنے اگاؤ اگو کر اب میرے سے کوئی تعلق نہیں، جاؤ تکے کھاتے رہو. یہ میں عرض سے ہی کر رہا ہوں کہ اللہ کی معیت کے لیے تو شرط ہے تعلق باللہ اور تقرب اللہ والی زندگی کے ہونے کی، وہ شرط ہے، اس کے بغیر وہ نہیں ہوتی. اور معیت جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ وہ کہیں فیل نہیں ہوتی. وہ دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی. اس وجہ سے حدیث کا ایک مضمون ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کی جناب میں پیش ہوگا، اس نے زندگی جو گزاری ہوگی وہ رواج کی اور لوگوں کو دیکھ کر گزاری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے یہ تو نے جو زندگی گزاری ہے تو نے اس میں میری نسبت کا خیال نہیں رکھا. تو یہ کہے گا کہ میں لوگوں کی وجہ سے مجبور تھا، میں نے اس وجہ کیا ہو کیا. تو اللہ اس سے پھر بعد پوچھیں گے کہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ
کہ لوگوں کی وجہ سے تو مجبور تھا، اس لیے تو نے جو میری بتائی ہوئی زندگی ہے اس کو چھوڑ کر ان کی زندگی اختیار کی. یہ کہا کہ بالکل جی یہی بات ہے، اللہ خود پکا کریں گے اس کو. 2-3 دفعہ کہا چل تو نے خود ہی فیصلہ کر دیا اپنے متعلق کہ تو نے لوگوں کو مجھ سے بڑا سمجھا ہے، میری کوئی نسبت کی قدر نہیں کی. اب جہاں لوگ جا رہے ہیں جا تو بھی ان کے ساتھ. فرمایا جب یہ سر پیٹے گا کہ ہاں کیا ہو گیا، یہ کہے گا ہائے کیا ہو گیا. اس بات سے یہاں تو ہم مست ہو کر چل رہے ہیں، کچھ نہیں، ہمارے ذہن ہی نہیں ہے کہ کہیں کسی کے پاس جانا ہے یا نہیں. اور اگر کہیں ذہن میں آتا بھی ہے تو پھر کیا ہے، شیطان آ کر چپکے سے انجیکشن دیتا ہے ایک زور سے، دماغ میں انجیکشن دیتا ہے زور سے. کیا کہتا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے. یہ جو انجیکشن دیتا ہے کیوں دیتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کو انسان کو یہ سبق جو سکھاتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ اس لیے سکھاتا ہے کہ اللہ کے یہاں یہ دونوں مجرم بن جائے. ایک آدمی گناہ کو چھوڑ کر، خطا کو چھوڑ کر، چاہے زمین کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ کی جناب میں ندامت سے آ کر عرض کرے کہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ میں ٹھیک چلوں گا. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی زمین کے برابر بھی گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے اس کے. لیکن 2 شرطیں ہیں. پہلی چیز پر ندامت، آئندہ ٹھیک چلنا. اور کہا جو آدمی گناہ کو نہیں چھوڑتا، غلطی کو نہیں چھوڑتا، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو وہاں لکھ دیا جاتا ہے کل مستہزئ بربہ کہ یہ اپنے رب کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ وہ مجرم ہے کہ جرم بھی کر رہا ہے اور مذاق اڑا رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے عدالت پہ کھڑو کر کہ جرم تو نہیں چھوڑوں گا تو معاف کر دی. تو توہین عدالت کا بھی منکر کیوں ہے؟ اس وجہ سے شیطان اس سے یہ کہلوا کر اس کو اس کی سزا میں اضافہ کرانا چاہتا ہے. ہم خوش ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ سے مغفرت کا ہو گیا. یوں مغفرت نہیں ہوتی ہے. اگر ایسا اللہ کو سب کو کرنا ہو تو پھر اتنے انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی، ان کو مصیبت میں ڈالنے کی ضرورت تھی اگر یہ سب کو چھٹی دینی ہے اللہ کو. اس میں شرط لگا دی ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. بھول چوک کے غلطی کر لی ہے، پھر اس نے پوری ندامت سے توبہ کی ہے، آئندہ ٹھیک زندگی گزاری ہے. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، ضابطہ بتا دیا ہے اس کے بعد رب مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. کہا یہ کھیل نہیں ہے کہ اللہ معاف کر دے گا. کہتے ایسے معاف کرنا ہو تو پھر ضرورت ہی کیا تھی اتنی کتابوں کو اتنے انبیاء کو بھیجنے کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مائیت جو سبب ہے، مائیت قدرت جو سبب ہے پوری زندگی کے، دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کا حل کرنے کا، اس کا تعلق جو ہے تقرب اور تعلق مع اللہ سے ہے. اور تعلق مع اللہ اور تقرب اللہ یہ کبھی دعوت کے بغیر ہوتا نہیں ہے. دعوت کا نظام جب ٹوٹتا ہے تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے، تقرب بھی ٹوٹ جاتا ہے، مائیت بھی ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے اس ساری چیز کا تعلق جو ہے وہ دعوت سے رکھا گیا ہے. جب دعوت نہیں رہتی تو یہ ساری چیزیں خود ختم ہو جاتی ہیں. سیدھی بات ہے، بنیاد جب نہیں رہے گی چھت بھی پھٹے گی، دیواریں بھی ٹوٹیں گی، سب چیز ٹوٹے گی جب بنیادیں ختم ہو گئی. اب ادھر تو یہ انبیاء اور دینی امتوں کے لیے دعوت کے ذریعے سے یہ چیز رکھی ہے، تعلق مع اللہ، تقرب اللہ، معیت اللہ. غیر مسلموں کی نسبت سے اسی دعوت پر اور چیز رکھی گئی ہے جس کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں. وہ کیا ہے کہ غیر مسلم
ان کی طاقت کبھی تاریخ انسانی میں نہیں ٹوٹی جب تک کہ یہ دعوت کے مقابلے پر نہیں آئے. پوری تاریخ انسانی کو دیکھیں, کفار نے جب بھی مار کھائی ہے دعوت کے مقابلے پر کھائی ہے. اسی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, یہ یاد رکھنا, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اللہ کی اگر تمہیں نصرت حاصل ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی. اگر ہر ایک تمہیں مار رہا ہے تو سمجھو کہ تم نصرت سے محروم ہو. اب وہ نصرت جو آتی ہے, وہ نصرت اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے, وہ ہمیشہ جب آتی ہے جب کہ کافر اصحاب دعوت کے مقابلے پر آتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سیرہ جو اللہ نے بہت وسیع رکھا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا آپ کو معاملہ معلوم ہے. چلتے چلتے اس کو کیا وصیت کر رہے ہیں, ان لم تؤمنوا لی فاعتزلون, اگر ایمان نہیں لاتا ہے تو دنیا میں گزار جیسے زندگی گزارتا ہے, لیکن سامنے میرے نہ آنا. سامنے آئے گا تو پھر چھوڑا نہیں جائے گا. اسے سمجھا رہے ہیں, ٹھیک ہے ایمان نہیں لاتا نہ لا, دنیا میں جیسے زندگی گزارا آخر تو پکڑا جائے گا جیسے پکڑا جائے گا. تو اس کو سمجھا رہے ہیں کہ ان لم تؤمنوا لی فاعتزلون, سامنے مت آنا. یہ دعوت جو ہے جیسے ایمان والوں کے لیے ذریعہ ہے تقرب اللہ کا, تعلق مع اللہ کا, معیت اللہ کا, اسی طرح یہ ذریعہ ہے ایمان والوں کے لیے کفار پر ہر قیمت پر غالب آنے کا. یہ دعوت کے ساتھ ہوں گے, اس کے مقابلے پر آئیں گے, پھر کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, کوئی ٹھہر سکتا. یہ وعدہ صرف اصحاب دعوت سے کیا ہے. پورے قرآن کریم میں, پوری حدیث میں صرف اصحاب دعوت سے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے مقابلے پر جو آئے گا اس کو کسی قیمت پر چھوڑوں گا نہیں میں. یہ امت جب تک اصحاب دعوت تھی, میں نے اسی لیے عرض کیا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکی. چند سال کے اندر اس امت نے پوری ایرانی اور رومی حکومت کو تہس تہس کر دیا. اور وہ کیا کہتے تھے بار بار جب بھی ان سے کوئی کہتا تھا, وہ کیا کہتے تھے, وہ چونکہ حقیقت حال سے واقف تھے, اس وقت وہ کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے ہمارے سے معاملہ نہیں ہے, ہم تو کسی کے پیغام لے کر چلنے والے ہیں. سوچ لو اگر مقابلے پر آؤ گے تو اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا. اس کا مقابلہ کون کرے؟ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے دونوں نقصان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت بڑا انعام دلوایا تھا اللہ سے, اتنی عظیم اور اتنی شاندار چیز دلوائی تھی, ناقدر ہیں بالکل. اپنے آپ کو مقام امامت سے گرا کر غلام بنا دیا پوری دنیا کا, اور کفار کی طاقت توڑنے کے لیے جو چیز بتائی گئی تھی اس کو چھوڑ کر کفار کو اپنے سر پہ مسلط کر لیا. امت اب اس میں پھنس گئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پہلے امتوں کو جہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کے نکالنے کا مسئلہ ہے. ان کے نکالنے کا مسئلہ ہے کہ جہاں یہ پھنسے ہوئے وہاں سے نکلے. کام تو بعد میں کریں گے, پہلے نکلے تو صحیح وہاں سے. اور نکلنے کے لیے دعوت کے علاوہ کبھی کوئی راستہ اللہ نے رکھا نہیں ہے. ہمارے ذمے تو یہ تھا کہ ہم پوری انسانیت کو راستہ دکھاتے
اور ان کو نکلنے کا راستہ بتاتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت کا اطمینان کا راستہ بتاتے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو بتاتے ہم خود ہی ان کی زندگی اختیار کے خود ہی پھنس گئے اس میں. اس لیے بالکل یہ صاف بات ہے کہ امت جب تک کہ اپنے کام پر واپس نہیں آئے گی نہ خود نکل سکتی ہے نہ نکال سکتی ہے. اس کے لیے واپس آنا طے کرنا ہوگا، یہ نہیں ہے. اور اگر اتنی ہی بات ہوتی کہ چلو دنیا ہی کے جوتے پڑ رہے ہیں اور آگے مسئلہ آسان ہو جائے گا، تو وہ بھی نہیں ہے. کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ میری امت کی شکلیں تبدیل نہ کرنا، جیسے ان کو سور اور بندر بنا دیا ہے میری امت کے ساتھ یہ نہ کرنا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ حدیث صحیح ہے، تلاش کرو اس کو. کیا فرمایا؟ کہا ٹھیک ہے اگر آپ کی امت یہ کام چھوڑ دے گی، آپ کی رعایت میں ان کی یہاں شکلیں نہیں بدلوں گا مگر خلق ذات بدل لوں گا انشاءاللہ. ہم اس کام کو سمجھ رہے کہ کوئی چیز نہیں ہے. آخرت میں جب ساری امت چڑھ کر دوڑے گی تو پوچھا جائے گا کس کے ذمہ تھا؟ بلاؤ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں ہم پھنسیں گے. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تبرک کا کام ہے کر لو نہیں، یہ تو اپنی ذمہ داری پر واپس آنے کا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ چلو بھائی کرنے کا مسئلہ تو بعد میں ہے، نیت کے درجے میں 3 نیتیں کرو، نیت کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی توجہ شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلی تو نیت اس کی کرو کہ ہم اپنے کام پر واپس آنے کو تیار ہیں اور پوری دنیا میں جانے کو تیار ہیں. ہاں یہ تو مجھے پتا ہے سب کے ہاتھ تیار ہے، خود سب گھر ہو گئے، میں جانتا ہوں، روز آپ سے واسطہ پڑتا ہے. ہاتھ اٹھانے کے اندر کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں کیونکہ ہاتھ تو لے جا ہم گھر جا رہے ہیں، وہ علیم و خبیر ہے. جلدی مطلب ہاتھ اٹھا کے کیا کہتے ہیں اللہ کو کہ جو ہاتھ اٹھائے نا بولے ہاتھ تو لے جا، باقی ہمارا جسم جو ہے یہ سارا گھر جائے گا. اس لیے میں نے کہا ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، نیت کرو. نیت کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں نیت؟ ارادے کو نہیں کہتے. نیت کہتے ہیں کہ میں اپنے اللہ سے آج سے معاملہ طے کر رہا ہوں، اللہ سے میں معاملہ طے کر رہا ہوں. کیا طے کر رہا ہوں؟ کہ میں اپنے کام پر واپس آنے کے لیے تیار ہوں اور پوری دنیا میں جو میری ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو نیت کے درجے میں تو کرو نا بھائی، ٹھیک ہے. دوسری نیت کیا کرو؟ میں نے عرض کیا ہے کہ افراد امت جو ہیں وہ اس کام پر معمول نہیں ہیں، مجموعہ امت کی طرف منتقل کیا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری امت جو ہے مجموعہ انسانیت کے لیے مقرر کی گئی ہے. یہ چاہے نا کہ جی وہ پیر صاحب کر رہے ہیں، وہ عالم صاحب کر رہے ہیں، وہ نہیں مانتا اس کو. وہ کہتے ہیں ذمہ دار ساری امت کو بنایا گیا ہے، تم مجھے دکھاتے ہو آدمی، تمہاری عقل ماری گئی ہے. تو جن کے سمجھ میں آ گئی یہ بات ان سے درخواست ہے کہ اس کی بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ اس پوری امت کو تیار کر رہا ہے اپنے کام پر واپس آنے کے لیے. کیوں میں کچھ ارادہ ہے یا نہیں؟ اور تیسری نیت کیا کرو؟ تیسری نیت وہ بھائی مشکل ہے، وہ جب کہتا ہوں نا تو یہاں گلے کے اندر وہیں پھنس جاتی ہے، وہ نیت ہو نہیں سکتی. وہ کیا ہے کہ آج سے ہم طے کر رہے ہیں. میں ان سے بات کر رہا ہوں جن کے سمجھ میں آ رہی ہے، جن کے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ انتظار کریں گے. ابھی جن کے سمجھ میں آ رہی ہے ان سے بات کر رہا ہوں کہ اس کو طے کریں کہ اپنی محنتیں اب سارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے تابع ہوں گی. جب آپ کی محنت کا وقت ہوگا اپنی محنت کو نیچے کر دیں گے، چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. اپنی محنتوں کو نیچے کر دیں گے، حضور کی محنت کو سب سے آگے رکھیں گے. ہے کچھ چلا لیکن جب دکان آواز دے گی اور ادھر حضور کی محنت آواز دے گی تو پھر دکان کی طرف بھاگیں گے کہ محنت کی طرف جائیں گے. اس کو طے کرنا پڑے گا. اور تو اس کی بھی نیت کریں
نیت کے درجے میں کہ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو نمبر 1 پر لے جائیں گے، اپنی محنتوں کو نمبر 2 پر لے جائیں گے. اللہ نے چھوڑنے کو نہیں کہا، بلکہ اس کو تابع بنا دو اس کے. اور دوسری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کے لیے غیر مسلموں کی زندگی جو اپنا رکھی ہے انشاءاللہ اس کی قربانی دیں گے. یہ مشکل ہے، یہ بات مشکل ہے نا. اور قیامت میں مسئلہ کیا بتایا گیا ہے؟ قیامت میں مسئلہ واجب بتایا گیا ہے. وہ کیا بتایا گیا ہے کہ ہم ہر امت کے سامنے اس کے نبی کو کھڑا کر دیں گے اور فرشتوں کو کہیں گے کہ جس کی زندگی اس نبی کے مطابق ہے وہ میرا مہمان ہے، اس کو میرے مہمان خانے میں جنت میں لے آؤ، اور جس کی زندگی اس نبی کے مطابق نہیں ہے یہ آدمی، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، اس نے جن کے ساتھ تعلق رکھا ہے وہ سب ادھر بھیج رہا ہوں، سب کو ادھر لے جاؤ. وہاں آدمی سر پیٹے گا کہ کیا ہو گیا یہ، کیونکہ وہاں جو ہے معیار اور میزان جو ہوں گے وہ تو انبیاء ہوں گے. یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا، ہر نبی کو اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اب وہاں کیا کرے گا یہ بیچارہ؟ شکل کسی کی ہے، عقل کسی کی ہے، لباس کسی کا ہے، کاروبار کسی کے طریقے پر ہے، کھاتا کسی کے طریقے پر ہے، رہتا کسی کے طریقے پر، کیسے ہوا؟ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ غیروں کی زندگی سے توبہ کریں گے اور اپنے نبی کی زندگی کی تحقیق کر کے زندگی کے ہر جز میں لانے کی کوشش کریں گے. کیا ہے، کچھ ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ مگر نبی کی زندگی حضرات صحابہ نے کہاں سیکھی ہے؟ مسجد کے درس میں نہیں سیکھی، مسجد کے درس میں نہیں سیکھی، تسبیح پڑھ کے نہیں سیکھی. نبی کی زندگی ان کے اندر آئی ہے، نبی کی محنت آئی ہے. نبی کی محنت کے اندر جب انہوں نے نبی کی محنت کو اختیار کیا، اس میں دونوں چیزیں آتی چلی گئی، نبی کی محنت بھی آ گئی اور نبی والی زندگی بھی ان کے اندر آ گئی. تو نبی کی محنت کے اندر ہم اپنے آپ کو لانے کو تیار ہیں کہ نبی کی محنت کی مشین میں اپنے آپ کو داخل کرنے کو تیار ہیں؟ آپ کو غم ہوگا اگر اس میں داخل ہوں گے تو پھر تو اپنی زندگی چھوڑنی پڑے گی. اگر نبی کی زندگی اور نبی کی محنت جو اس امت کے لیے دنیا آخرت قبر سب کا سرمایہ ہے اس کو اپنانا ہے تو صحابہ کی طرح اس محنت کی مشین میں داخل کرنا ہوگا اپنے آپ کو. کتنے عرصے کے لیے؟ اگر حضرات صحابہ کرام سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ جب تک